نہیں تفسیر فہم قرآن سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، کہا فرشتوں نے کہ تو بنائے گا اس زمین میں اس کو جو فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا خون، اور ہم تسبیح کرتے ہیں بحمد اللہ اور پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں اس بات کو جو نہیں جانتے تم، اور سکھا دیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سب کے سب، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو۔ فرشتے بولے پاک ہے تو، نہیں ہے علم ہم کو مگر جتنا سکھایا تو نے ہم کو، بے شک تو ہے اصل جاننے والا حکمت والا۔ فرمایا اے آدم بتا دے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب بتا دیے اس نے ان کو ان کے نام، تو اللہ نے فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پچھلے صفحے پر آخری پیرا ذرا دیکھ لیجیے کہ پیچھے جو آیت کا ربط بیان ہوا تھا اس میں دو قسم کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ایک عام حصی نعمتوں کا بیان تھا پچھلی آیت میں، آیت نمبر 29 میں، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور دوسری ہے معنوی نعمت، یعنی حصی نعمت وہ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے انسان کو، جس کا فائدہ ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ یہ فائدے کی چیز ہے، جیسے کھانا پینا، لباس، رہائش، سواری، مکان، گاڑی، یہ سب چیزیں حصی نعمتیں ہیں، زمین ہے اور بارش ہے، بادل ہے، اور کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انسان پر وہ معنوی ہیں۔ معنوی مطلب وہ نظر نہیں آتی، باطنی ہے، جیسے علم ہے، عقل ہے، اور معرفت ہے اپنی، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی انسان کو معرفت عطا فرمائی ہے جو دوسری چیزوں کو اس درجے میں نہیں ہے جس درجے میں انسان کو یہ حاصل ہوتی ہے۔ پھر اسی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا جو ہے مظہر بنایا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرمائی ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ عام معنوی نعمت کا بیان
کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو علم کی دولت دی اور ان کو مسجود ملائکہ بنایا اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر دیا۔ اس سبب سے اس قصہ کو شروع سے ختم تک پورا بیان فرماتے ہیں۔ یہ بھی ایک گویا کہ نعمت ہے جو اس قصے کے ضمن میں تذکرہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اب آگے تفسیر دیکھیں گے ہم۔ معنوی، باطنی، حصی ظاہری اور معنوی باطنی۔ اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے تاکہ وہ اپنی رائے ظاہر کریں، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیوں کیا؟ تاکہ ان کی جو رائے ہے وہ سامنے آ جائے۔ ان کی رائے لینے میں حکمت اور مصلحت تھی، ورنہ مشورہ کی حاجت سے تو حق تعالیٰ بالا و برتر ہے۔ یعنی مشورہ تو وہ آدمی مانگتا ہے جو فیصلہ نہ کر پا رہا ہو، کیونکہ مشورہ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ کوئی کسی چیز کا جو مخفی پہلو ہے، ہم سے اوجھل ہے نظروں سے، وہ سامنے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے ہی نہیں، تو انہوں نے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ مشورہ تو ہو نہیں سکتا۔ باقی سے مصلحت آگے تھی، وہ جو آگے آئے گی۔ غرض اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ضرور بناؤں گا زمین میں ایک نائب، اور اپنے احکام کے اجراء اور نفاذ کی خدمت اس کے سپرد کروں گا۔ یعنی میرے جو اللہ تعالیٰ کے دو قسم کے احکامات ہوتے ہیں، ایک تکوینی احکامات، ایک تشریعی۔ تکوینی احکام وہ ہوتے ہیں جو اس کائناتی احکامات ہیں، یوں سمجھے تکوین کون سے ہے؟ کائنات، عالم کون و مکان، وہ یوں سمجھے تدبیر۔ جی نہیں نہیں، تکوینی نہیں، آسمانی نہیں کہیں گے اس کو، آسمانی تو سارے ہی ہیں۔ یہ وہ ہیں جو زمین کو جو ہے نا، اب بارش ہو جائے، اب سبزہ آئے، اب یہ بچہ پیدا ہو، اس کو مار دو، اس کو جلا دو، اس کو یوں کر دو، وہ کر دو۔ یہ جو فرشتے کام کرتے ہیں، جو کام اللہ فرشتوں سے لیتے ہیں، وہ تکوینی کام ہوتے ہیں، امور تکوین۔ اور کچھ اللہ کے احکامات جو ہوتے ہیں وہ تشریعی ہیں، شریعت کے اوپر۔ یہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے ہیں، یہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پورے کرواتے ہیں۔ یہ یوں سمجھے کہ انسانوں کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، یعنی انسان نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ بتاتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ والے جو احکامات ہیں نا، جائز ناجائز، حلال حرام، عبادت اور تلاوت، ذکر، یہ دنیا کے اندر اس کا نفاذ ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ احکامات میں سے حکم ہے چور کا ہاتھ کاٹو۔ اب فرشتوں کے اندر تو نہ کوئی چور ہوتا نہ اس کا ہاتھ کٹتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ زانی کو سزا دو، تو فرشتوں کے اندر تو یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو وہ سزا کہاں سے ہوتی اور یہ حکم پورا کہاں سے ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنے حکموں کو، ساتھ آپ لفظوں کے اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ یہ جو شرعی احکامات ہیں، تکوینی تو ہو ہی رہے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ بناؤں گا، اپنا نائب، اپنے احکام کے اجراء اور نفاذ کی خدمت اس کے سپرد کروں گا۔ نفاذ مطلب امپلیمنٹیشن کرنا۔ فرشتوں کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو نئی مخلوق زمین سے بنائی جائے گی، ان میں نیک و بد ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا ہو، یا انہوں نے اپنا قیاس لگایا ہو، بہرحال انہوں نے یہ بات کی۔ بعض لوگ اس نیابت کے کام کو اور زیادہ خراب کریں گے، یعنی انہوں نے کہا کہ جی آپ تو اس کو اچھا کچھ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، یہ تو اور گڑبڑ کریں گے۔ اس لیے اعتراض کے طور پر یا اپنا استحقاق جتانے کے لیے نہیں، بلکہ نیاز مندانہ، یعنی فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ اوہو یہ کیا ہونے جا رہا ہے، ہماری سیٹ جو ہے کوئی اور سنبھالنے جا رہا ہے، کیونکہ فرشتوں کی سیٹ تھی نہیں۔ جی جی، نہیں آپ وہاں فرق ہے، ایک منٹ، یہ مختلف لگا ہوا ہے۔ ایک منٹ، یہ کتاب کا ایڈیشن میں آج دوسرا لایا تھا، چینج کر کے لایا تھا۔ نہیں یہ میرے پرانا ہی آ گیا۔ ہاں یہ پرانا ہی آ گیا ایڈیشن، نہیں بلکہ پرانا نہیں، نیا ہے، نیا ایڈیشن ہی ہے۔ ہاں صفحہ نمبر 24 نہیں ہے آپ کا؟ ہاں 24 ہی چل رہا ہے۔
اس میں بیچ میں بعض دفعہ میں وہ تشریحی بات ہو جاتی ہے نا، اس لیے اعتراض کے طور پر یہ اپنا استحقاق جتانے کے لیے نہیں، یعنی فرشتوں نے یہ جو بات کی ہے اس لیے نہیں کی کہ ان کو کوئی توقع لگائے بیٹھے کہ یہ کام ہم سے لیا جائے گا، کیونکہ یہ ان کی ڈومین ہی نہیں ہے، بلکہ نیاز مندانہ کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو اس میں فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے، جبکہ ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمد اللہ اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم سب کے سب ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور گروہ ملائکہ میں کوئی گناہ کرنے والا بھی نہیں، اس لیے کوئی نیا عملہ بڑھانے اور نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ کہ ایسے ہی آپ اس کو یوں سمجھیں، مثال تو ویسے اللہ تعالیٰ کے معاملات میں مثالیں پوری طرح تو کوئی فٹ آ ہی نہیں سکتی، لیکن سمجھنے کے لیے جیسے ایک جو ہے نا بادشاہ ہو یا سیٹھ صاحب ہوں، وہ اپنے عملے سے کہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک نئی بھرتی کروں، ایک فورس بھرتی کروں یا کوئی ایسا نیا شعبہ قائم کروں اس مقصد کے لیے، تو اس کا عملہ آگے سے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، ہم اتنے لوگ موجود تو ہیں، آپ ہمیں بھی بتائیں جو کو کام لینا ہے۔ تو یہ حسد نہیں ہے، یوں سمجھے کہ یہ خیر خواہی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو فرشتوں نے نیاز مندانہ کہا ہے، حسد کے طور پر نہیں کہا۔ ہم سب کے سب حسد اگلے نے کیا تھا، ابلیس، وہ آئے گا آگے۔ ہم سب کے سب ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور گروہ ملائکہ میں کوئی گناہ کرنے والا بھی نہیں، اس لیے کوئی نیا عملہ بڑھانے اور نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، خصوصاً جب کہ اس نئی مخلوق میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کرے گی جس سے آپ ناراض ہوں۔ ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور ہماری خدمت آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، یعنی انسان، یعنی لازمی سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے آ، انسان کو بنایا ہے، تو وہ احکامات جب بھی لگ سکتے ہیں جب شر بھی ہو۔ اگر سارے کے سارے لوگ بالکل نمازی پرہیزی متقی مسلمان اعلیٰ پائے درجے کے ہوں گے تو وہ تو احکامات تو پورے ہو ہی نہیں، وہ تو فرشتے بھی تھے۔ تو اس لیے یہ جو آگے انسان کا کردار اس کائنات میں پیدا ہوا تو اس کے اندر شر لازماً موجود ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ چور کا ہاتھ اب کٹے گا تو چور ہوگا تو کٹے گا نا، فرشتے نے تو چوری کرنی نہیں، تو انسان ہی چوری کرے گا، زنا انسان ہی کرے گا، اس کے اوپر حد لگے گی۔ تو یہ اصل تو بات یہ تھی بہرحال، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اجمالاً جواب دے دیا، بغیر تفصیل نہیں دی کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے۔ یعنی جو چیز تمہاری نظر میں بنی آدم کی تخلیق سے مانے اور رکاوٹ ہے کہ ان میں بعض فساد بھی پھیلائیں گے، وہی چیز در حقیقت ان کی تخلیق کا اصلی سبب ہے۔ یعنی آپ کی نظر میں جو اعتراض کا باعث ہے، ہماری نظر میں اصل بات ہی وہ ہے، کیونکہ احکام اور انتظام کا اجرا تو جبھی وقوع میں آ سکتا ہے جب کوئی اعتدال سے تجاوز کرنے والا بھی ہو، یہ مقصود تم فرما برداروں کے جمع ہونے سے پورا نہیں ہو سکتا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو اور انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اصل میں اپنے یہ ان صفات کا ظہور بھی تھا۔ اسی کو بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے نا انسان کو، تو وہ اپنی مغفرت کی صفت کا ظہور بھی تو کرنا تھا، اپنی عدل کی صفت کا ظہور بھی کرنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو ساری ہیں، اب ان کا اظہار ہونا تھا کہیں نہ کہیں۔ تو مغفرت جب تک ہو نہیں سکتی جب تک گناہ گار نہ ہو، تو انسان کے اندر گناہ گار ہو سکتا تھا، فرشتوں کے اندر تو ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ مقصود تم فرما برداروں کے جمع ہونے سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی پس منظر میں آپ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی سمجھیں کہ جو فرمایا کہ اے انسانوں، اگر تم سارے کے سارے گناہ چھوڑ دو تو میں ایک ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ بھی کرے گی، مجھ سے توبہ بھی کرے گی۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کو گناہ مقصود نہیں ہے، اصل میں تو توبہ ہے، اور اس کے اوپر جو مغفرت کا اللہ کی طرف سے فیضان آتا ہے وہ اصل مقصود ہے، اللہ کی صفت غفوریت جو ہے نا وہ اس کا ظہور ہو۔ ہاں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، یعنی ہر چیز پہ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جی بالکل، نیک ہو برا ہو، استغفار تو نماز کے بعد بھی استغفار ہے، تاکہ اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے وہ نکل جائے۔ اعتدال سے تجاوز کر جانے والی ایک مخلوق یعنی جنات پہلے سے موجود تھی، اس سے یہ کام کیوں نہ لیا گیا؟ سوال یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے موزوں وہ مخلوق ہو سکتی ہے جس میں شر و فساد کا عنصر موجود تو ہو مگر غالب نہ ہو، یعنی اس میں جو اس کی جو وہ ہے نا
فیچر کے یا پراپرٹی کے ہیں وہ تھوڑی سی اور چاہیے. جنات میں وہ کام نہیں ہو سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے جس میں شر و فساد کا عنصر موجود تو ہو مگر غالب نہ ہو، اور اصلاح قبول کرنے کی صلاحیت نسبتاً زیادہ ہو، تاکہ اصلاح کی کوششوں کا زیادہ حصہ ضائع نہ ہو. یعنی اس میں خرابی بھی ہے لیکن اگر اس کو بنانے بھی انسان آئے تو بہت اچھا بن جاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. جبکہ جنات میں فساد کا عنصر غالب تھا. ان کے اندر جو ہے نا استعداد انسان کی نسبت اعتدال کا مزاج بہت کم ہے. اس لیے جن جو ہے نا نیک سے نیک جن وہ بھی جاتے جاتے چٹکی کاٹ جائے گا، کسی کو چٹکی کاٹ جائے گا، مثلا شرارت سے باز نہیں آتا. ہاں، نیک سے نیک انسان جن جن جو ہے ان جنات میں سے وہ بھی شرارت سے باز نہیں آتا. ہلکی پھلکی شرارت تو وہ کہتے ہیں یہ تو چلتا ہے، یہ تو ڈسکاؤنٹ ہے ان کے لیے. انسان یعنی انسان سے ہم نہیں تصور کر سکتے کہ بڑا بزرگ ہے، آدمی ہے، اتنا نیک ہو گیا، اتنا علم حاصل کر گیا یا جو کچھ کر گیا، اب وہ ہلکا پھلکا مزاح کر لے تو بھی بڑی بات ہے. اس کے مزاح کو بھی ہم سمجھتے ہیں نہیں، یہ تو اس کے منصب کے خلاف ہو رہا ہے، یہ زیادہ مزاح کر رہا ہے، جملہ کس رہا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے. تو لیکن ان کے ہاں ایسا سلسلہ نہیں ہے. ان کے ہاں شرارت ان کے چونکہ آگ سے پیدا ہوئے تو آگ میں شر ہے، تو شرارت ان کے مزاج کا حصہ ہے. جی. تو اس لیے وہ خلافت کی اہل مخلوق نہیں ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ کی جو زمینی خلافت ہے اس کے لیے جنات موضوع نہیں سے. جی ہاں، اس میں زیادہ ہے، غالب ہے ان کے ہاں. یعنی انسان اگر 100 اکٹھے کر لے تو اس میں سے 5 لوگ ایسے ہوں گے جو بہت شریر قسم کے ہوں گے، 95 لوگ عموماً نارمل ہوتے ہیں. لیکن ان میں ایسا نہیں ملے گا آپ کو. 5 شاید ٹھیک ملیں گے، باقی 90 جو ہے نا وہ دوسری طرف کی ہوں گے. یہ ہے ان کا. یعنی ان کی جو کیمسٹری ہے نا بنیادی طور سے وہ مختلف ہے انسان سے. انسان کی کیمسٹری میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں برابر رکھی ہیں، بلکہ خیر غالب رکھی ہے. ان کی کیمسٹری میں شر غالب ہے، خیر مغلوب ہے. جن ہیں مکلف وہ بھی احکامات کے مکلف تو ہیں، لیکن وہ اسٹیک ہولڈر نہیں بن سکتے تھے اس زمین کے. ان کو ماتحت رکھا گیا، اس لیے میں نبی نہیں آیا کوئی. مین جو کام ہے اس اللہ تعالیٰ کے احکامات کا وہ انسان سے لیا گیا. انسانی کو فضیلت بھی دی. اشرف المخلوقات یہ بھی تو کہتے ہیں اس کو. سب مخلوقات میں سب سے اونچا رتبہ اس کا ہے. تو ان کو یوں سمجھے کہ ماتحت رکھا گیا. ان کو ذمہ داری نہیں سونپی گئی. ذمہ داری ہر انسان کو نہیں سونپ سکتے آپ. شرارتی بچہ تو آپ اسے ذمہ دار نہیں بنائیں گے. یہ کہہ سکتے اس کے اوپر نظر رکھو بھائی، اس کو ساتھ چلاؤ، کیونکہ اس کو ذمہ دار بنا دیا تو یہ تو کام خراب کر دے گا. تو یہ ہوا ہے انسان اور جن کا یہ نسبت ہے، یوں سمجھے. یہاں تک یہ تو معلوم ہوا. اس لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق تجویز فرمائی. یہاں تک اس لیے انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات کے ظہور کے لیے جو مخلوق ہو سکتی تھی اس کا بہترین نمونہ انسان ہے، کامل نمونہ. جسم کے اعتبار سے بھی، سب چیزوں کے اعتبار سے، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر دونوں کے اعتبار سے. جسم کے اعتبار سے بھی ہے کہ اس کے اندر بہت اللہ نے اتنی کیپیسٹی رکھی ہے، استعداد رکھی ہے کہ کوئی مخلوق جو ہے صرف رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی کھڑی کھڑی ہے. درخت ہے وہ کھڑے ہی رہتے ہیں، ان کی کھڑا ہی ہونا عبادت ہے گویا کہ. چوپائے ہیں وہ ہر وقت رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، جھکے رہتے ہیں. اور جو رینگنے والے جانور ہیں، سانپ بچھو، یہ حشرات الارض، وہ گویا کہ سجدے میں رہتے ہیں ہر وقت، زمین کے ساتھ سر لگا رہتا ہے ان کا. لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھی ہیں. کھڑا بھی ہو جاتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، جھکتا بھی ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، کھیلتا بھی ہے. ہر چیز اس کے اندر ہے. یعنی جامع الازداد قسم کی مخلوق اللہ نے بنائی ہے کہ بہت سی کثیر صلاحیتیں اس کے اندر اللہ نے رکھ دی ہیں. ہے مٹی سے بنایا. کمال کی بات یہ ہے اس کا جو خمیر اٹھایا ہے وہ مٹی سے اٹھایا ہے، لیکن اس کے اندر جو فنکشن ہے وہ لامحدود. اتنے رکھ دی کہ اب کائنات کی کھوج لگانے کے وہ چل رہا ہے. اتنا بڑھتا ہے کہ خدا کو کہتے تو سائڈ پہ ہو جائے، میں کائنات چلاتا ہوں. اس حد تک یہ اللہ نے چیز بنائی ہے. نہیں، ان میں کچھ نہیں ہوتا. بہت یوں سمجھے جیسے ایک اس کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم، یعنی جو ان کے اعتدال مزاج نہیں ہے، یعنی جس کی بنیاد پہ انسان اپنے آپ کو اچھا کر سکتا ہے، مزید بیٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے، دین دنیا کے اعتبار سے ترقی کرنے کو، وہ نہیں ہے ان کے اندر.
یہاں تک یہ تو معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق میں یہ حکمت ہے کہ ان کے ہونے سے اصلاح اور شریعت کا انتظام حاصل ہوگا. گو کوئی مخالف اس قوت و استعداد اور صلاحیت کو جو اس کو کامل مقدار میں عطا ہوئی بے قدری کر کے اس سے نفع نہ اٹھائے. یعنی ہر انسان میں، بھلے وہ ابو جہل ہو یا فرعون ہو یا سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی فاروق رضی اللہ عنہ، ان سب میں صلاحیت موجود ہے. جو استعداد ہے بنیادی وہ اللہ تعالیٰ نے سب میں رکھی. اس لیے ابو جہل یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی نے مجبور کیا تھا کافر ہونے پر. جیسے ابو بکر صدیق نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو صداقت پہ مجبور کیا گیا ورنہ میرا دل تو نہیں چاہتا تھا. وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اپنی فری ول اور وش سے کیا ہے، اپنی آزادی سے کیا ہے. اور جب ہی انسان کچھ کرتا ہے جب اس کے اندر اپنی استعداد محسوس کرتا ہے. کوئی مخالف اس قوت و استعداد، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ وہ صلاحیت انسان میں ہوتی تو برابر کی پیدا ہے، لیکن رفتہ 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 اس کو آدمی دباتے 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 بالکل گویا کہ کل عدم کر دیا اس نے. اس سے نفع نہ اٹھا مگر سامان کے جمع کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. اللہ تعالیٰ نے استعداد پوری دے دی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب اس میں فرشتوں کی جانب سے اس احتمال کی گنجائش رہ گئی تھی کہ خیر انسان کو پیدا کر دیا جائے اور ان کی اصلاح کی خدمت ہم کو دے دی جائے. پیدا تو انسان کو آپ کریں، لیکن اگر یہ گڑبڑ کریں گے یا اس کو کچھ سکھانا سمجھانا ہے تو پھر ہم کر دیں گے، کیونکہ ہم بڑے ہیں، معلم ہمیں بنا دیا جائے ان کا. اس لیے اب اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان آدمیوں کی اصلاح بھی آدمی ہی سے ہو سکتی ہے. یہ بنیاد ہے کہ اس انسان کو ٹھیک بھی انسان ہی کرے گا، بگاڑے گا بھی اس کو انسان. کہتے بندے ہی بندے دا دارو اور بندے ہی بندے دا مارو. پنجابی میں ایک مسئلہ ہے، دارو مطلب علاج، درما. انسان انسان کا قاتل بھی ہے، انسان انسان کا مسیحا بھی ہے. دارو، دارو کہتے ہیں نا علاج معالجے کو، اور بندے ہی بندے کا مارو، مارنے والا اس کو. تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کا قاتل بھی ہے، انسان ہی مسیحا بھی ہے. تو یہ انسان ہی سے سب کچھ ہوگا. اس لیے اب اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان آدمیوں کی اصلاح بھی آدمی ہی سے ہو سکتی ہے، کیونکہ مصلح کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور جس خاص علم کی ضرورت ہے وہ ملائکہ کی استعداد سے خارج ہے. ملائکہ کی استعداد جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ ایک ریاضیاتی قسم کی ہے، بڑی حد تک جیسے مشین ہوتی ہے اس قسم کی ہے، جبکہ انسان مشین نہیں ہے. انسان مشین سے بہت ہٹ کے چیز ہے. انسان کو مشین کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے. جو اس انسان کو مشین سمجھتا ہے وہ انسان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے. اس لیے انسان سے کبھی بھی کچھ بھی توقع ہوتی ہے. مشین سے آپ کو کوئی کبھی یہ تو ہو سکتا ہے کہ خرابی کرے، فنکشن پیدا نہ کرے، لیکن الٹا فنکشن کر دے یہ نہیں ہوتا. لیکن انسان سے ہر چیز کی توقع ہوتی ہے، کیونکہ یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، بہت زیادہ فنکشن ہے اس کے اندر، ڈائمینشنل، بہت کثیر الجہات مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے. یہ نہیں نہیں مطلب وہ آپ نے اگر جو ہے نا وہ بہت الٹا نتیجہ، جیسے جتنی الٹا انسان چلا جاتا ہے اتنا الٹا نہیں کرتی، اس میں نقص تو رہ جاتا ہے، کمی کر دیتی ہے. لیکن دوسری طرف بالکل وہ، یعنی آپ ہیٹر لائے ہیں گھر میں اور جناب وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اے سی بنا ہوا ہے کمرے میں، آ کے دیکھا تو خود بخود ہی ایسا نہیں ہوگا. لیکن انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دم جو ہے وہ اللہ کا ولی ہو، دوسرے دم شیطان ہو، مجسم شیطان نظر آئے آپ کو، اور پوری پوری بصیرت کے ساتھ دونوں کام کر رہا ہوگا. ولایت میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ لگا ہوگا اور شیطانی میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ لگا ہوا ہوگا. کیونکہ مشین ہمیشہ انسان یکساں نتائج پیدا کرتی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے. انسان ہمیشہ یکساں نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، چاہے اس سے کم کرے چاہے زیادہ کرے، اچھا کرے یا برا کرے، بالکل اس طرح کا دوبارہ شاید نہیں کرتا. بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے. ایون کہ اگر آپ اپنے دستخط جو ہے نا 10 جگہوں پہ کر کے اس کو بہت باریک پیمانے پہ جا کے اس کو نوٹ کریں تو اس میں فرق ہوگا. حالانکہ اب 10 دفعہ کرتے ہیں، 20 دفعہ، 1000 دفعہ کرتے ہیں دستخط، لیکن پھر بھی اس میں کوئی فرق رہتا ہے. مشین تو سیم نکالے گی، جو آپ نے پہلے کیا وہی دوسری دفعہ کرے گی. تو انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق ہے، وہی علم ہے. یہ اس کی ترقی بھی ہوتی رہتی ہے، تنزل بھی ہوتا رہتا ہے، تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے نتیجے یکساں نہیں رہتے، نتیجے مختلف دیتا ہے. کیونکہ مصلح کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور جس خاص علم کی ضرورت ہے وہ ملائکہ کی استعداد سے خارج ہے. اس زمانے میں کوشش تو یہ ہو رہی ہے بہت زیادہ کہ مشین انسان کو ریپلیس کر دے. بہت بڑی حد تک اس نے کر بھی دیا ہے،
لیکن ابھی پوری طرح نہیں. نہیں، جو لیبر کی سطح کی جو انسان تھا اس کو تو فارغ کر رہی ہے مشین. ہاں، مانوی چیزیں مثلا ڈاکٹر کو بھی ریپلیس نہیں کر سکی. آپ کا علاج جو ہے نا وہ انسان ہی کرے گا. انسان بیمار ہوگا تو انسان علاج کرے گا. روبوٹ ابھی تک کوئی ڈاکٹر اس طرح کا بنا نہیں. یعنی ابھی اتنی کم سے کم مشین جو ہے نا وہ نہیں ہو پا رہی. چلے خیر، کیونکہ مسئلے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور جس خاص علم کی ضرورت ہے وہ ملائکہ کی استعداد سے خارج ہے. اس کا بیان یہ ہے. آج وقت اتنا پورا ہو گیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو دیکھیں گے.